شب برات اور شب قدر میں، شب برات یا شب قدر میں قبرستان جانے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں۔ شب برات میں کوئی صحیح حدیث مبارک میں یہ ثابت نہیں ہے کہ فلاں عبادت کی جائے یا 15 کا روزہ رکھا جائے یا اسی رات کو لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں ہے وہ سمجھا جائے کہ اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ یہ تو لیلۃ القدر کے خصائص ہیں، لیکن بہت سارے علماء، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ عبادت کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیا، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے نا وہ شب برات بھی ہے اور آج شب معراج بھی ہے، تو آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، آج آپ کو اتنے روزے رکھنے چاہیے صبح اٹھ کے، اور آپ کو یہ اعمال کرنے چاہیے۔ امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے، وہ لاجک بھی یہ پیش کرتا ہے، نیکی ہے نا۔ اصل میں نیکی وہ ہے جس کو قرآن نے ڈیفائن کر دیا، نیکی وہ ہے جو محمد کریم نے پیش کر دی ہے، سمجھا دیا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ ہی دو چیزیں ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بھائی محترم، معزز، مکرم اٹھتا ہے، دیکھیں جی قرآن کی تو آیت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، یہ قرآن کی آیت کس پہ نازل ہوئی؟ محمد کریم پہ۔ سب سے پہلے کنہوں نے سنی؟ صحابہ کرام نے۔ یہ مفہوم ان کو سمجھ آیا جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں؟ دیکھیں جی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ میرے معزز، میرے محتشم، قرآن کی آیت تو آپ نے صحیح پڑھی ہے۔ جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے، اور آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد فانی قد بلغت، اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین سارا پہنچا دیا۔ اگر تو اس دین کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو یہ رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے، تو پھر تو ماننا چاہیے۔ جو مانتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا، اس کو اپنی تجرباتی زندگی کو دلیل بنا کر کے میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، میرے علان نے یہ کہا ہے، اور یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ جس کتاب کا تذکرہ جو ہے کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے، اس کو کتاب حدیث کی کہیں، تاریخ کی کہیں، وجدان کی کہیں، حکمت کی کہیں، کیا کہیں، تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا جو قرآن و سنت سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور چیز کو پیمانہ بناتا۔ اب قرآن مجید نے یہ فیصلہ کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجیے۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، جو برکت والی رات ہے، جو رمضان میں ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کس مہینے کی رات ہے؟ میں تھوڑا سا جواب چاہوں گا، کس مہینے کی رات؟ ہو سکتا ہے رجب میں آئے، شعبان میں آئے۔ یہ کتنی کامن سینس ہے
کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے. وہاں اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتریں گے، نزول فرمائیں گے، اور جو جاگ رہا ہوا اس کو برات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. اللہ عز و جلال تو ہر رات جب تہائی حصہ رات کا رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ عز و جلال ہر رات نزول فرماتے ہیں اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے صرف اشارہ کرنا چاہا ہے، حدث ولا حرج. اس طرح کے اعمال، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی من گھڑت قصے امت کے اندر عام ہو گئے. نہیں عام ہوئی تو سنت عام نہیں ہوئی. اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہوں گی. جب آپ بدعات کو زندہ کریں گے، ایک نئی چیز پیدا کریں گے، اس کا اثر ہمیشہ یہ ہوگا لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے. علی بھائی اگلا سوال ہے، شعبان المعظم 1441 ہجری کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس حوالے سے پوری دنیا میں بالعموم اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بالخصوص شب برات منائی جاتی ہے. مساجد میں باقاعدہ اجتماعی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ نمازیوں کے لیے 15 شعبان کے روزے کی سحری کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے. عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات اللہ تعالیٰ تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے، بلکہ اس رات کو بے شمار لوگوں کو دوزخ کے چھٹکارے کا پروانہ بھی مل جاتا ہے. پلیز اس حوالے سے جتنی بات درست ہے اور جتنی بات غلط ہے دونوں کو تفصیلاً بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. میرے بھائیو، جہاں تک شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے، خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فضیلت ہے، تو اس پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں. اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. ہم کیوں سچائی سے روگردانی کریں گے؟ لیکن اس کے برعکس جہاں تک 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، یہ برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارے کی رات. ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات منا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑکا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے اور انار اور پتہ نہیں کیا کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اگرچہ اس عمل کو کوئی بھی مکتب فکر آن نہیں کرتا، لیکن بہرحال مسلمانوں میں کسی فرقے کے زیر اثر یہ بات آئی ہے نا، اور وہ اس فرقے والوں کو پتہ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کرواتے ہیں اس رات کو، اور ہم بھی اسی فرقے سے، بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے. ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سارے پٹاخے چھوڑتے رہے، تو ہم نے ہندوؤں سے تو نہیں سیکھے تھے، ہم نے تو کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ وقت نہیں گزارا. اب آگے یہ تو دعوت اسلامی نے جب لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یار یہ غلط کر رہے ہو، یہ یعنی حرام ہے یہ کرنا، تو تب لوگ ایجوکیٹ ہوئے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہندوؤں میں وہ دیوالی کے نام کے اوپر یا ہولی کے نام پہ جو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں میں شب برات کی رات کو ہو رہے ہیں. یہ ہوئے مسلم اسکالرز کے ہی زیر اثر ہے، کیونکہ دین کے نام کے اوپر وہ رات منائی جا رہی ہوتی ہے نا. اب یہ اس سے انکاری ہو جائیں یا روگردانی کر لیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے. تو اب اللہ کی فضل ہے کہ چونکہ ملک کی اکانومی ویسے ہی گر گئی ہے، اس لیے اتنا خرچہ کوئی کرتا نہیں ہے. تھوڑی لوگوں میں ایجوکیشن بھی آ گئی. اب کچھ سالوں سے میں نے دیکھا یہ معاملہ آلموسٹ ایبسلیٹ ہو گیا، ختم ہو جا رہا ہے اللہ کی فضل سے. تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں، 5-6 احادیث ہیں. بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہے، وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی اسلام کے ریفرنس سے. کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے. لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں. یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے. وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے. یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے. قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے. قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا. تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جاری ہوتی ہیں. تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو، الحمدللہ. میرے بھائیو، جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے،
15 शाबान की रात आपको पता वो भी मना रहे होते हैं, देगे खड़क रही होती है, ऐसे पूरा साल ही देगे खड़काते रहते हैं। शिया को जो शैतान ने देगे खड़काने के ऊपर लगा दिया ना, जिनको ये सारा खिलाफत और मलूकियत का सिस्टम समझ था, सुन्नी तो बेचारे रही इस मसले से नाबलद रहे ना, तो उनको शैतान ने उस समझ के बावजूद वो देगे खड़काने के ऊपर लगा दिया। पूरा साल कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं। तो आपको 15 शाबान में उधर भी देगे खड़कती नजर आएंगी, तो आप समझेंगे शायद वो कोई सुन्नी शायद ये क्या भी दे के सुन्नी शिया का इजमा है शब बरात पे। वो शब बरात नहीं मनाते, वो उसे शाबानिया कहते हैं। उनके नजदीक इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वो रात विलादत की रात है। जो इमाम मोहम्मद मादी वो कहते हैं ना, रूपोश हो चुके हैं, वो कहते हैं वो इस रात पैदा हुए थे, तो वो उनका यौम विलादत मना रहे होते हैं। इस शब बरात को वो भी नहीं मानते, वो उसको शाबानिया कह के मना रहे होते हैं। तो ये मैंने क्लैरिफिकेशन जरूरी समझी इस हवाले से, बाजू का ज़हन में आ जाता है ना। शब बरात से रिलेटेड मैंने मसला नंबर न्यू 44 बड़ा डिटेल रिकॉर्ड करवा दिया था 2017 के अंदर, 8 से ऑलमोस्ट 3 साल पहले। निटी ग्रिटी तक कवर की थी। अब मैं वो सारी कवर करूं तो कम से कम 2 घंटे चाहिए। मैं मोटी मोटी बातें मुकदमे के तौर पे आपके सामने रख दूंगा ताकि आपको मामलात क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो शाबानुल मुअज्जम की फजीलत, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, खुसूसन रोजों के एतबार से। तो इस हवाले से सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के सिवा किसी और महीने में कसरत से रोजे नहीं रखते थे सवाए शाबान के। यानी रमजान का तो पूरा महीना होता था, इसके अलावा सबसे ज्यादा रोजे जिस महीने में रखते थे वो कौन सा महीना होता था? शाबान का। हत्ता कि सही मुस्लिम में ही एक और हदीस है, ये पहली हदीस तो मुत्तफकुन अलैह थी, मुत्तफकुन अलैह का मतलब है दोनों में, बुखारी मुस्लिम में। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात शाबान का पूरा महीना ही रोजे रखते थे, कॉन्टिन्यूस पूरा महीना। यानी इतनी आपको मोहब्बत थी शाबान के रोजों से। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, सैयदा आयशा कहती है रमजान के महीने में मेरे जो रोजे पीरियड्स की वजह से, हैज की वजह से छूट जाते थे ना, तो मुझे पूरा साल मौका नहीं मिलता था कि मैं रोजों की कज़ा दूं सवाए शाबान के, क्योंकि शाबान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोजा रखते थे, तो मुझे मौका मिल जाता था कि मैं अपने रोजों की कज़ा कर लेती थी। अब सैयदा आयशा ने कोड वर्ड्स में बात की है, लेकिन इसी हदीस में बुखारी मुस्लिम में वो जो हदीस का रावी है वो कहता है कि अम्मा आयशा ये कहना चाह रही है कि नबी इस्लाम की मशगूलियत की वजह से मैं रोजों की कज़ा नहीं दे पाती थी। और इसको सपोर्टिव बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत अपने खावंद की इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे, ये उसके लिए हलाल ही नहीं है। मुराद ये कि दिन के वक्त भी मियां बीवी इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं। तो जो अम्मा आयशा कहती है ना कि मैं नहीं थी रख सकती, यानी नबी इस्लाम की इजाजत नहीं होती थी, तो ये जो लोगों में मशहूर है कि जी दिन के वक्त कोई इज़्दिवाजी ताल्लुक मियां बीवी कायम नहीं कर सकते, तो उसकी भी नफी बुखारी मुस्लिम की हदीस की रोशनी में हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। शब नूर, शब बरात के नाम से मारूफ और मशहूर है। इस बाबरकत शब के दामन में इतनी बरकतें और इतनी रहमतें हैं कि अल्लाह जल्ला शानुहु गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ भागे हुए इंसान, ओ गाफिल इंसान, पलट के आजा, तेरा रब बड़ा ही करीम है। मुझे बताइए, भागने वालों को भी यूं आवाज दी जाती? कभी आपने मुजरम का ताक़ुब करते हुए पुलिस को देखा होगा, सख्त गिर उस्ताद को शागिर्द के पीछे चलते हुए भागते हुए देखा होगा? कभी ये अंदाज़े मोहब्बत भी आपने देखा है कि जो बगावत करके जा रहा है, मालिक की दहलीज छोड़ के जा रहा है, उसको मालिक की रहमतें आवाज दे रही है, वो भागने वाले आजा पलट के, मैं तेरा रब हूँ, देख मेरा तेरा रिश्ता कितना गूढ़ा है, अल्लाह कितना गहरा रब्त है मेरा। या अय्युहल इंसान, ओ भागने वाले इंसान। वो कभी आपने देखा हो कि कोई नालायक बेटा घर छोड़ जाए, वो तो शायद किसी होटल में बर्तन मांज के अपने पेट की आग बुझा रहा होता है, लेकिन माँ के हलक से नीचे लुकमा नहीं उतरता, बाप बेचैन होता है। अखबारात में, टेलीविजन पे इश्तिहार चलते हैं कि इस नाम का बेटा इतने दिनों से घर से गुम है, अगर किसी को मिले तो इस नंबर पे इत्तला कर दें, इतना इनाम देंगे। और नीचे लिखा होता है नोट, अगर वो खुद पढ़ रहा हो तो वो वापस आ जाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। जब मैं कभी भी इस कबील का इश्तिहार देखता हूँ तो मेरी नजर पलट के इस आयत पे आती है, मालिक भी कह रहा है ओ भागे हुए इंसान आजा पलट के, तेरा रब करीम है, कुछ नहीं कहेगा, वो तेरे सारे गुनाह माफ कर दे। गुनाहगार की आंख का पानी अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देता है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा होता है जिस तरह उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं।
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ کوئی شخص صحرا کا سفر کر رہا ہو تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے. اس کا سامان، اس کے سفر کا سارا توشہ اس کی سواری پہ تھا. اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے. وہ دائیں بائیں بھاگا لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے، اور صحراؤں میں سواری کا اور سامان خرد و نوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے. تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آ کے لیٹ جاتا ہے. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، پھر اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری ماں ساز و سامان کے پاس کھڑی ہے. تو سواری کیا ملی اس کو؟ زندگی مل گئی. تو شدت فرحت سے خوشیوں کے ہجوم میں اتنا درک گیا کہ وہ کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیاں اتنی تھی جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. وہ کیا کسی نے کہا نا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے کہ شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. تو کہا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. تو خوشیوں کے ہجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہہ پا رہا، درک گیا. تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اس کو اونٹ مل گیا اور زندگی مل گئی. تو صحابہ نے کہا حضور بہت خوشی ہوئی. فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آ گیا. اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. اور پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. اتنا بڑا اعزاز ہے. تو کہا وہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے. اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں. ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لہجہ بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ رتیں اور یہ موسم، جس طرح کا موسم آج آپ کو مجھے میسر ہے، یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا. وہ بد نصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی رہتا ہے. تو رب کی رحمتیں بندے کو پکار رہی، او جانے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی. جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے. مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجائے محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں. فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے. اس رات کو اللہ تعالی جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے. تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا. صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے. ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہگار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا.
عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس بیچ کا راستہ، اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات، اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا، لیکن اب یہ ڈھول تماشا جو اب شروع ہوا ہے اس کا تو کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے 5 آدمیوں، 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مشرک، المشرک، پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ جب آپ نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری چادر، عرب چادر باندھتے تھے جیسے ہمارے پنجاب کا لباس چادر تھا، اب وہ کم ہو گئے، ہماری تو بزرگ عورتیں بھی اور مرد بھی سب چادر باندھتے تھے، شلوار تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں۔ یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔